اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ قرآن مجید کا رمضان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اور مسلمان کا بھی قرآن مجید کے ساتھ گہرا تعلق ہونا چاہیے۔ جیسے صحابہ کرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا۔ ایک تعلق ہے قرآن مجید پڑھنے کا، اور ایک ہے قرآن مجید پر عمل کرنے کا۔ قرآن مجید کو پڑھنا بھی ہے، قرآن مجید پر عمل کرنا بھی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب تہمت لگی تو ان تہمت لگانے والوں میں ایک شخص موجود تھا، مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان سے بھی غلطی ہوئی، خطا ہوئی، وہ بھی اس غلطی کے اندر مبتلا ہوئے۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خالازاد تھے۔ بعض نے کہا ہے کہ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے تھے۔ وہ غریب آدمی تھے، مسکین تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان پر خرچ کیا کرتے۔ جب بیٹی پر تہمت لگی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قسم کھا لی کہ میں نے مصطح بن اساسہ پر خرچ نہیں کرنا، کیونکہ اس نے میری بیٹی پر تہمت لگائی۔ غصہ آیا جب انہوں نے قسم کھا لی کہ میں نے خرچ نہیں کرنا، تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نازل فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، کہ قریبی رشتہ داروں کو نہ دینے کی قسم نہ کھاؤ بلکہ ان کو دو۔ اور آگے فرمایا اللہ نے أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کہا ان سے درگزر کرو، معاف کر دو۔ کیا تم چاہتے نہیں ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ جب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیوں نہیں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف فرمائے۔ پھر انہوں نے اپنے اس مصطح بن اساسہ جو قریبی رشتہ دار تھا اس پر خرچ کرنا شروع کر دیا، پھر خرچ کرنا شروع کر دیا، اور فرمایا اللہ کی قسم میں اب اس سے کچھ کمی نہیں کروں گا، جو پہلے دیتا تھا وہی دوں۔ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن سے تعلق۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عیینہ بن حصن الفزاری آئے، کہنے لگے عمر ایک تو آپ ہمیں عطیہ بہت کم دیتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر آپ انصاف نہیں کرتے۔ بخاری کے اندر موجود حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ واقعہ بیان کیا۔ ایک آپ ہمیں تحائف اور عطیات کم دیتے ہیں، دوسرے نمبر پر آپ انصاف نہیں کرتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، ان کو سزا دینے کا ارادہ کر لیا۔ جب غصے میں آئے، سزا دینے کا ارادہ کیا، تو حر بن قیس نے کہا اے عمر، اللہ قرآن میں کہتے ہیں خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، معاف کر دو، نیکی کا حکم دو، اور جاہلوں سے اعراض کر لو، جاہلوں سے منہ موڑ لو۔ اور کہا یہ بھی جاہل تھے، ان کو پتہ نہیں تھا، انہوں نے آپ کے سامنے یہ بات کی، آپ اس کو معاف کر دیجئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی آیت سن کر بندے کو معاف کر دیا، خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ۔ اور اس پر حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ عمر کان وقافاً لکتاب اللہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن مجید سنتے تھے تو اس پر عمل کے لیے فوراً ٹھہر جایا کرتے۔ لیکن ہمارا طرز ٹھیک نہیں ہے، ہم قرآن کو سنتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔
اب یاد سن لیا نا، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. کل میں نے جمعے کے اندر یہ واقعہ بیان کیا. جمعے کے فوری بعد دو بندے مسجد میں لڑنا شروع اور دونوں نے جمعہ پہلی صاحب میں بیٹھ کے پڑھا. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین آیت سنی، ترجمہ سنا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز بھی سنا، پھر لڑنا شروع. تو انہوں نے لڑائی کا مقدمہ میرے سامنے پیش کیا تو میں نے کہا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. وہ دونوں ہنس پڑے اور کہنے لگے بھائی سلو ہوگی. تو ہمارا یہ طرز ہے کہ ہم قرآن کو سنتے ہیں، عمل نہیں کرتے. یہ گہرا تعلق ہونا چاہیے. قرآن کو سنیں، اس پر عمل کریں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.